نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال عليه الصلاة والتسليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل في موضع آخر إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير حاضرین جمعہ، اسلامی ماؤں بہنوں اور پیارے بچوں، ہر طرح کی بڑائی، کبریائی، بزرگی، حمد و ثنا، عظمت و جلالت، شان و شوکت ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہی لائق اور زیبا ہے۔ درود ہو، سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین پر۔ اس مختصر سی حمد اور درود کے بعد سورہ یونس کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے بطور عنوان پیش کی۔ اسی آیت کو انشاءاللہ عنوان بنا کر مضمون آج کا، جمعے کا، دنیا کی حقیقت، دنیا کی حیثیت کیا ہے، بیان کرنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنی باتیں میں عرض کروں، بیان کروں، سب سے پہلے وہ باتیں میرے دل و دماغ کے اندر اتار دے، اور ساتھ ہی آپ حضرات کے بھی، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ایک حقیقت ہے کہ میں اور آپ دنیا کے اندر وقتی طور پر آئے ہیں۔ میرا اور آپ کا یہاں آنا ایک وقت کے لیے ہے، وہ وقت ختم ہوتے ہی میں اور آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ ایسے ہی دوستو، جس دنیا کے اندر میں اور آپ رہتے ہیں، اس دنیا کے لیے بھی ثبات نہیں ہے، یہ دنیا بھی وقتی ہے، ایک وقت آئے گا یہ دنیا بھی فنا ہو جائے گی،
ختم کر دی جائے گی. جتنی زیب و زینت ہم اس دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں، جتنی اس کی رعنائیاں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ سب ایک جھٹکے کے اندر ختم ہو جائے گی. تو لہٰذا جب یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، جب ہم ختم ہونے والے ہیں، تو پھر اس دنیا کو اپنے دل و دماغ کے اندر بسانا، اس کی محبت اپنے دل کے اندر بسانا سوائے بیوقوفی کے اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا. یاد رکھ لیجئے، یہ دنیا کبھی بھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کر سکتی، اور نہ ہی اس دنیا نے کسی کے ساتھ وفا کیا ہے. یہ دنیا ان سے بھاگتی ہے جو اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور دنیا اس سے لپٹتی ہے جو اس سے نفرت کرتے ہیں. شاید ہم میں سے کوئی ایسا ہوگا جو اس سے نفرت کرتا اور اس سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہو. سبھی اس سے لپٹنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، لہٰذا یہ ہم سے بھاگ رہی ہے. تو عقل مند انسان وہ ہے جو اس دنیا کو برتے، اس کا استعمال کرے، اس سے فائدہ اٹھائے، جس طرح اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اس کو برتنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. مطلب اس دنیا کو ضرورت بھر استعمال کرنا ہے. اس دنیا کو اپنا مشن نہیں بنانا ہے، مقصد نہیں بنانا ہے، بلکہ دنیا وقتی ہے. وقتی طور پر اس کا استعمال کر کے ہمارا ایم، جو ہمارا مقصد ہے، اس کو سامنے رکھ کر ہی کیا کرنا ہے، مجھ کو اور آپ کو زندگی گزارنا ہے. الغرض جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی وہ سورہ یونس کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی مثال کو، جس کو جمع کرنے کے لیے، بٹورنے کے لیے ہم ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں، کیسی دی ہے ذرا ہم غور سے سنتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ انما مثل الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے، یا یوں کہے دنیا کی مثال کیسے ہے؟ کماء، اس مہ کی طرح ہے، اس پانی کی طرح ہے، یا اس بادل کی طرح ہے، انزلناہ من السماء، جس کو ہم آسمان سے برساتے ہیں، یا جس کو ہم نے آسمان سے برسایا. آسمان سے جو ابھی بارش کے ہی دن ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، پانی جہاں برسا، فاختلط بہ نبات الارض، بنجر زمین بھی، سوکھی زمین بھی وقتی طور کے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ گنجان ہو جاتی ہے، لہلہا اٹھتی ہے، ہر طرف مجھ کو اور آپ کو ہریالی نظر آتی ہے. کیوں؟ اللہ قرآن کے اندر کیا کہہ رہا ہے؟ آسمان سے ہم پانی برساتے ہیں. دنیا کی مثال ہے یہ، جہاں پڑا زمین کے اوپر پانی، لہلہا اٹھتی، اور پھر کیا ہو جاتا ہے؟ مما یأکل الناس والانعام، اس سے فائدہ انسان بھی اٹھاتے ہیں اور جانور بھی اٹھاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ خالی انسان اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جانوروں کا بھی اس سے فائدہ ہے، انسانوں کا بھی اس سے فائدہ ہے. یہاں تک کہ حتی اذا اخذت الارض زخرفہا، یہاں تک کہ زمین کیا کرتی ہے؟ اپنی جو خوبصورتی اس کو اخذ کر لیتی ہے. کیا مطلب ہے؟ ہر طرف پیڑ پودے ہرے بھرے مجھ کو اور آپ کو نظر آنے لگتے ہیں. حتی اذا اخذت الارض زخرفہا وزینت، اور مزین ہو جاتی ہے. وظن اہلہا، اب جو کھیتی والا ہوتا ہے، جو کھیتی کرنے والا ہوتا ہے، جو زمین کا مالک ہوتا ہے، انہم قادرون علیہا، وہ کیا سمجھنے لگتا ہے کہ اب جو میں نے کھیتی کی تھی، آسمان سے جو پانی برسنے کی وجہ سے اب کی سال ڈھیر سارے کیا ہوں گے؟ اناج پیدا ہوں گے، ڈھیر ساری ترکاریاں ملیں گی، ڈھیر سارا غلہ ملے گا، اب کی مجھ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا. یہ کون سمجھتا ہے؟ جو کھیتی کرنے والا. انہم قادرون علیہا، وہ سمجھتا ہے اب اس کے دسترس میں ہے، اس کے قبضے قدرت میں ہے. کیوں؟ تھوڑی تھوڑی دیر میں جا کر اپنی کھیتی دیکھتا رہتا، جتنا پانی چاہیے، جتنی ضرورت چاہیے اللہ نے اتنی بھیج دی، اور اب مجھ کو تو اپنی اس میں ترقی نظر آ رہی ہے. اب ہوتا کیا ہے؟ اتاہا امرنا، اچانک ہمارا حکم آ جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اس کے اوپر. کیا مطلب ہے یہاں پر؟ اللہ کا
عذاب آ جاتا ہے لیلاً او نہاراً، رات کے کسی حصے میں یا دن کے کسی حصے میں، فجعلناها حصیدا، پھر ہم کیا کرتے ہیں اس کو چٹیل میدان بنا دیتے ہیں، بالکل غائب۔ تھوڑی دیر پہلے یا کل تک جو کھیتی اس کو ایسے نظر آ رہی تھی کہ اس پر اس کا قبضہ ہے اور اس کو بیچ باچ کر کے بہت ترقی کرے گا، یہ غلہ اس کے کام آئے گا، اب ہوا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا، سارا کا سارا ختم ہو گیا۔ کأن لم تغن بالامس، ایسا لگتا ہے کہ کل وہاں پر کچھ تھا ہی نہیں، یا تھوڑی دیر پہلے وہاں پر کچھ تھا ہی نہیں۔ مثال دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے، کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ایسے ہی ہم مثالیں بیان کرتے ہیں۔ یہ خالی سورہ یونس کے اندر نہیں ہے، اسی طرح کی ایک مثال اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ کہف کے اندر، سورہ حدید کے اندر، سورہ زمر کے اندر، کئی صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کی مثال دیتے ہیں، جس کو میں اور آپ حقیقت سمجھتے ہیں یہی ہماری دنیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ کہف کے اندر، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان سے بیان کیجیے اے نبی دنیاوی زندگی کے تعلق سے، کَمَاءٍ أَنزَلْنَا، یہاں پر بھی پانی سے ہی تشبیہ دی ہے، مہ سے بادل سے ہی تشبیہ دی ہے، فَاخْتَلَطَتْ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، اس سے بھی کیا ہو جاتا ہے، پانی گرنے سے زمین لہلہا اٹھتی ہے، فَأَصْبَحَ حَشِيمًا، پھر چورا چورا ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ کیا فرماتا ہے یہاں پر، تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، اور ایسا دیکھ میں تھوڑے دن 2-4 مہینہ بارش ہوتی ہے، پھر اس کے بعد بارش ختم ہو جاتی ہے، بڑی زوروں کی دھوپ شروع ہو جاتی ہے، پھر جو لہلہا اٹھتی کھیتیاں ہم دیکھتے ہیں، یا جو باغات دیکھتے ہیں، جو جنگلات دیکھتے ہیں، وہ ریگستانوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، وہ سوکھ جاتے ہیں، وہ جل جاتے ہیں، وہ تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں، اور پھر جب سوکھ جاتے تو اس کی حیثیت کیا ہے، تذروہ الریاح، ہوائیں اس کو ادھر ادھر اڑاتے پھرتی ہے، کچرا بن جاتا ہے۔ کل تک وہ چیز میرے اور آپ کے فائدے کی تھی، اب وہ کچرا ہو گیا، کچرے کا ڈھیر بن گیا، اور ہوائیں ادھر ادھر سے اڑاتے پھرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں مثال دے رہے ہیں، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، کیا مطلب ہے اس کا؟ ذرا غور کریں اس پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے ہر چیز پر، تھوڑی دیر پہلے اس کو لہلانے پر بھی قادر تھا، اب یہ جو ہوائیں اڑا رہے اس پر بھی اللہ ہی قادر ہے۔ یہ ہے دنیا، یہ ہے اس کی مثال، یہ ہے اس کی حیثیت، اور اللہ کہتا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ ہم مثالیں کس کے لیے بیان کرتے ہیں؟ لوگوں کے لیے، کیونکہ اللہ کی ساری مخلوقات کے اندر کسی کے پاس عقل ہے تو وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ انسانی ہی۔ عقل جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے عقل سے نوازا ہے، وہ کون ہے؟ انسان ہے۔ اور پھر اللہ نے کیا فرمایا، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے انسانوں کے اندر بھی سمجھ کون رکھتے ہیں؟ جن کے پاس علم ہوتا ہے۔ یعنی ان مثالوں کو سامنے رکھ کر زندگی صرف اور صرف پڑھا لکھا انسان جس کے پاس علم ہوتا ہے وہی اس چیز کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے، ورنہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی مثال دی ہے۔ دنیا ہم سب جانتے ہیں کتنے خزانے ہیں اس دنیا کے اندر، زمین کے اندر ہو، سمندروں کے اندر ہو، ہیرے جواہرات ہوں، سونا ہو، چاندی ہو، اور بھی بہت ساری دھاتیں ہیں زمین کے اندر، بڑی قیمتی، تھوڑا سا مل جائے تو انسان کی جتنی زندگی اتنی اس کی بن جاتی ہے، یا ہو سکتا ہے تھوڑی اور ایک نسل اس کا فائدہ اٹھا لے۔ تو اتنی ساری خزانوں کے باوجود یہ دنیا سب کچھ دھات کے ساتھ، سب کچھ سونا ہیرے جواہرات کے ساتھ، اللہ کے سامنے اس دنیا کی مثال، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا نا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک مچھر کے پر برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ مثال ہی دینا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے دیگر کی بھی مثال دے سکتا تھا۔ بڑی بڑی مخلوقات ہیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کسی بڑی مخلوق کو مثال دے کر اس کی حیثیت نہیں ہے میرے سامنے دنیا کی، یہ کہہ سکتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن نہیں کہا۔
مچھر جو کہ حقیر مخلوق ہے، اور اس میں سے پھر اس کا پر، جس کی نظریں کمزور ہو نظر بھی نہیں آئے گا، چشمہ لگانا پڑے گا۔ لیکن اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء۔ اس دنیا کی حیثیت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر برابر بھی ہوتی، آج ہم جو دیکھ رہے ہیں نا، اللہ کے نافرمان، کافر، مشرک، مجوسی، یہودی، اسرائیلی، جو بھی ہوں، عیسائی، ایک ایک گھونٹ کے لیے، ایک ایک گھونٹ پانی کے لیے ترستے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ دنیا کے اندر مسلمانوں کے مقابلے میں، اللہ کے مطیع اور فرمانبرداروں کے مقابلے میں آگے ہیں۔ کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ دنیا کی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مچھر پر برابر بھی نہیں ہے۔ اگر اس کی حیثیت ہوتی تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو نوازتا؟ اپنے مطیع اور فرمانبرداروں کو ہی نوازتا، اور جو اپنے نافرمان ہوتے ان کو ایک ایک گھونٹ پانی کے لیے ترساتا، کیونکہ اس دنیا کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے، پتہ ہے، ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ کی گلیوں میں سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ سائیڈ میں بازار کے اندر کونے میں کچرے کے ڈھیر کے پاس ایک بکری کا بچہ مرا پڑا ہے، اور وہ بھی کان کٹا ہے، کان نہیں ہے اس کا، کٹا ہوا کان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کان پکڑ لیا، دوسرا والا، یا سینگ ہی سمجھ لیجئے، بکری کو پکڑ کر ایسے اٹھا کر اس بچے کو اپنے صحابہ سے سوال کیا، ہے کوئی مجھ سے اس کو ایک دینار میں خرید کرنے والا؟ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول کیا سوال کر رہے ہیں؟ ایک تو بکری کا بچہ، دوسرے مرا ہوا ہے، تیسرے کان کٹا ہوا ہے، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایک دینار میں، ہم مفت میں بھی اس کو نہیں خریدیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس سے بھی گئی گزری ہے اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت اس مری ہوئی بکری کے بچے کی بھی نہیں ہے۔ تو پھر کس بنیاد پر ہم اس کے پیچھے بھاگیں یا اس سے لو لگائیں؟ شاعر نے خالی ایسے نہیں کہا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے کا۔ دنیا کچھ نہیں ہے، دنیا خالی مسافر خانہ ہے۔ میں اور آپ اجنبی ہیں، سفر کر رہے ہیں، یہاں سے کوچ کر کے جانا ہے ہم کو آخرت کی طرف، اس لیے آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا کو سمجھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ۔ کیا کہا؟ مد دنیا الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بماذا یرجع۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کہا، اس دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے کہ تم اپنی ایک انگلی کو کہاں ڈال دو؟ سمندر کے اندر، گلاس یا لوٹے کے اندر پانی رکھ کر اس کے اندر انگلی ڈبو کر باہر نکالنے کے لیے نہیں کہا۔ کیا کہا؟ مد دنیا الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم۔ یم کے معنی کیا آتے ہیں؟ سمندر۔ سمندر کے اندر اپنی انگلی ڈبو دو اور پھر نکالو، دیکھو کتنا پانی آئے گا۔ ایک قطرہ یہ دنیا ہے، اور یہ سارا سمندر کیا ہے؟ آخرت۔ میرے اور آپ کی سوچ سے پرے ہے، بالکل ایسے جیسے ماں کے پیٹ کے اندر ایک بچہ ہوتا ہے، وہ جب تک دنیا کے اندر نہیں آتا تب تک ماں کا پیٹ ہی اس کی سب کچھ دنیا ہوتی ہے۔ اگر آپ اس تک پہنچ کر مائکروفون کے ذریعے سے یا کسی اور چیز کے ذریعے سے اس سے اگر بات کر سکتے اور آپ اس کو سمجھا بھی دیتے کہ بیٹا باہر آ جا، میں فلانا ہوں، فلانی بستی کا مالک ہوں، میرے پاس اتنے بنگلے ہیں، اتنی گاڑیاں ہیں، اتنی پراپرٹیاں ہیں، آ جا، کبھی آپ کی بات نہیں مانے گا، وہ کبھی دنیا کے اندر آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ماں کا پیٹ ہی اس کی دنیا ہوتی ہے۔ اسی لیے پتہ ہے جب وہ دنیا کے اندر آتا ہے کبھی ہنستے نہیں آتا، روتے ہوئے آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے اس کی دنیا چھوٹ جاتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ہنستے ہوئے کوئی بچہ آیا اور روتے ہوئے آتا ہے،
اور جو ہنستا اور روتا نہیں ہے، خاموش آ گیا، ڈاکٹر کہتے ہیں کچھ نہ کچھ اس کے اندر فالٹ ہے، فوراً اس کو آئی سی یو میں داخل کر دو، یہ جب تک روئے گا نہیں بچ نہیں سکتا۔ خیر، پٹری سے الگ جا رہے ہیں ہم۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ماں کے پیٹ کے اندر بچہ رہتا ہے وہی اپنی دنیا سمجھتا ہے، ایسے ہی دنیا کے پیٹ کے اندر رہنے کی وجہ سے، میرے اور آپ کی آنکھوں سے آخرت اوجھل ہونے کی وجہ سے، اسی دنیا کو ہم سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں اور اسی سے لو لگائے ہوئے ہیں۔ میں نے شروع میں کہا نا، یہ اسی سے لپٹے گی جو اس سے نفرت کرے گا، اور جو اس کے پیچھے بھاگے گا وہ اس سے اور دور بھاگے گی۔ یاد رکھ لیجئے، اس نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال دی ہے زانیہ کے مانند۔ زانیہ پتہ ہے وہ عورت کبھی بھی کسی کی نہیں ہو سکتی، آج اس کے پاس ہے تو کل اس کے پاس، جو جتنی قیمت اس کو دیتا ہے اس کے پاس وہ چلی جاتی ہے اور رات گزارتی ہے۔ تو دنیا کا معاملہ ایسے، آج میرے پاس تو کل آپ کے پاس تو پرسوں کسی اور کے پاس۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں نا، کل کا امیر تھوڑی دیر میں فقیر بن جاتا ہے، کل کا فقیر تھوڑی دیر میں امیر بن جاتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، یہ دنیا کبھی بھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کر سکتی۔ قرآن کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، آخرت ہمیشہ کی ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو کچھ ہے سب ختم ہونے والا ہے، اللہ کے پاس بھیج دو وہ باقی رہنے والا ہے۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو کچھ آگے تم بھیجو گے وہ اللہ کے پاس بہت ہی بڑھ چڑھ کر تم کو آگے جا کر ملنے والا ہے۔ تو لہٰذا دنیا کو دیکھنے کے لیے دو نقطۂ نظر علماء کرام نے بتائے ہیں۔ دنیا کے اعتبار سے، دنیا کے تعلق سے، ایک نقطۂ نظر کافرانہ ہے اور ایک نقطۂ نظر مومنانہ ہے۔ میں آپ کو بتا دوں مومنانہ نقطۂ نظر کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سامنے رکھ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اللہ کی آیات کو سامنے رکھ کر وہ زندگی گزارتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس کو پتہ ہے یہ دنیا وقتی ہے، یہاں ارمان پورے نہیں ہو سکتے، یہاں تمنائیں پوری نہیں ہو سکتی۔ تمنائیں پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، ارمانیں پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ قربانی دینے کی جگہ ہے۔ یہاں پر مجھ کو اور آپ کو اپنے نفس کو دبانا پڑے گا، اپنے نفس کو کچلنا پڑے گا۔ یہ کس کا نقطۂ نظر ہے؟ ایک مومن کا نقطۂ نظر ہے۔ اور کافر کا نقطۂ نظر کیا ہے؟ وہ سمجھتا ہے یہی میری دنیا ہے، یہیں پر میرے ارمان ہوں گے، اس لیے بڑی بڑی تمنائیں اور بڑے بڑے ارمانے پالتا ہے۔ اسی لیے ان دو چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے ایک حدیث سے، اور وہ حدیث کیا ہے؟ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ قید خانہ کیا ہے؟ کبھی بھی انسان کی تمنا اس کے اندر پوری ہو سکتی ہے، کوئی خواہش اس کی پوری ہو سکتی ہے، وہاں پر اس سے ایسا کام لیا جائے گا، ایسی اس سے قربانیاں لی جائیں گی جو قربانی بالکل پسند نہیں کرتا، جو کام کرنا وہ پسند نہیں کرتا، وہ بالکل محدود ہوتا ہے، چار دیواری کے اندر نہیں آ سکتا باہر، اور جب وہ نکل جاتا ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے۔ ایسے ہی جب ایک مومن موت کا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور جب اس کی روح قبض کرتا ہے اور جب اس کو جو انعام ملنے والا تھا وہ سناتا ہے، کیا ہے؟ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ جب آیت پڑھ کر اس کو سناتا ہے تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ میں قید خانے سے آزاد ہو کر اب صحیح گھر کی طرف کیا ہو رہا ہوں؟ منتقل ہو رہا ہوں۔ یہ ہے مومن۔ جب تک دنیا کے اندر رہتا ہے نا اس کو سکون نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ ملال کے اندر ہی رہتا ہے اور آخرت کے بارے میں ہی متفکر رہتا ہے، وہ انتظار میں رہتا ہے کہ کب میرے رب کا بلاوا آ جائے اور میں اس کی طرف کوچ کر جاؤں، اپنا رخت سفر باندھ لوں۔ اور اس کے بالعکس جو کافر ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے یہی میری دنیا ہے، اس کا نقطہ نظر یہی ہے۔ اس لیے حدیث نے کیا کہا؟ وَالسِّجْنُ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ، کافر کے لیے جنت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ڈھیر ساری نعمتیں کافروں کو دیتا ہے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا، جو کیا کرتے ہیں؟ دنیاوی زندگی اور اس کی زینت کو چاہتے ہیں،
نوفی الیہم اعمالہم، ان کے اعمال کا بدلہ ہم دنیا کے اندر ہی کیا کرتے ہیں؟ دے دیتے ہیں پورا پورا۔ وہم فیہا لا یبخسون، کچھ نہیں کمی کرتے ہم، جیسے وہ چاہتا ہے ویسے ہم اس کو عطا کر دیتے ہیں، کمی نہیں کرتے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، لیکن جس کو دنیا ڈھیر ساری حاصل ہو گئی اور اس نے اسی کو مقصد بنا رکھا تھا، آخرت کے اندر ان کے لیے سوائے آگ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ وحبط ما صنعوا فیہا، اور جو کچھ یہاں دنیا کے اندر اس نے سوشل کام کیا تھا نا کہ آخرت میں اس کو ملنے والا ہے، وہ سب اکارت جائے گا، تباہ جائے گا، برباد جائے گا، کچھ بھی ملنے والا نہیں۔ ایک مشرک یہاں پر چاہے جتنے بھلے کام کرے، چاہے جتنے اچھے کام کرے، اس کا بدلہ اللہ کہتا ہے نوفی الیہم اعمالہم، دنیا کے اندر ہی ہم پورا پورا دیں گے، آخرت کے اندر ان کے اعمال اکارت جائیں گے، تباہ اور برباد ہو جائیں گے، کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، آواز دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جاتے ہیں، ہوشیار ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیکھ کر رونا شروع کرتے ہیں۔ سارے نبیوں کے سردار، ساری انسانیت کے سردار، سر کے پاس رکھنے کے لیے ایک تکیہ تک نہیں ہے۔ جب اٹھے ہیں حصیر کے اوپر سے تو چہرے کے اوپر حصیر کے چٹائی کے کیا ہیں؟ نشان ہیں، گٹے پڑے ہوئے ہیں، زار و قطر رونے لگتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں عمر کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ کہ اللہ کے رسول آپ سارے نبیوں کے سردار، آسمان سے آپ کے لیے ندا آتی ہے، اگر آپ کہیں تو یہ احد پہاڑ کیا کر دوں آپ کے لیے؟ سونے کا بنا دوں، دنیا کے خزانے تمہارے قدموں میں ڈال دوں۔ ایسی شخصیت اور سر کے پاس رکھنے کے لیے ایک تکیہ تک نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے کیا کہتے ہیں کہ عمر کیا خیال ہے تیرا؟ اما ترضا، کیا تو اس بات سے راضی ہے کہ تو میرے سامنے دنیا والوں کی مثال دے کر کہہ رہا ہے کہ قیصر و کسریٰ سکون اور اطمینان کی زندگی گزاریں اور میں پریشانی؟ کیا تو اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ ان کے لیے دنیا ہو وَلَنَا الْآخِرَةُ، اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ یہ چیز تجھے پسند نہیں ہے؟ اور پھر اپنی مثال کیا دی پتہ ہے؟ مالی للدنیا، دنیا سے مجھے کیا لینا دینا ہے، مالی وللدنیا، مجھے دنیا سے کیا سروکار، انا کراکب، میں تو ایک شہسوار ہوں، استظل تحت الشجرہ، جو آیا اور درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے آرام کر رہا ہے، ثم راحا وترکہا، پھر وہاں سے کوچ کر گیا اور اس درخت کو اس نے چھوڑ دیا۔ تو لہٰذا دنیا کے معاملے میں تجھ کو تشویش میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشانی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دنیا کے اندر میں ہوں یا تو ہے، جو بھی اللہ کا مطیع اور فرمانبردار ہے وہ حقیقت میں مسافر ہے، اجنبی ہے، وہ شہسوار ہے، یہاں سواری کر رہا ہے، یہاں سے اس کو مسافر ہے، سفر کر کے آگے اس کو جانا ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، یہ روایت بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت ضحاک رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، ضحاک بن سفیان، ان کا واقعہ صحیح روایت ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے سوال کیا، دنیا کی مثال سمجھانے کے لیے، دھیان سے سن لیجیے۔ پوچھا یا ضحاک ما طعامک، تم کیا کھاتے ہو، کھانے میں کیا استعمال کرتے ہو، تمہارا کھانا کیا ہے؟ ہم پوچھتے ہیں نا، کرناٹک والوں کا کھانا الگ ہے، یو پی والوں کا کھانا الگ ہے، فلانی جگہ والوں کا کھانا الگ ہے، کہیں کبسا تو کہیں بروسٹیٹ تو کہیں چاول تو کہیں روٹی۔ ان سے سوال کیا اللہ کے رسول نے کہ آپ کیا کھاتے ہو، کھانے میں کیا استعمال کرتے ہو؟ کہا اللحم واللبن، میں گوشت کھاتا ہوں، دودھ پیتا ہوں۔ صحابی رسول نے کیا کہا؟ گوشت کا استعمال کرتا ہوں اور پھر دودھ بھی پیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا ثم یصیر الی ماذا، اب جب تم گوشت کھاتے ہو پھر دودھ پیتے ہو، ثم یصیر ماذا، اب یہ کھا پی کر ہوتا کیا ہے، کیا شکل اختیار کرتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ قال، صحابی رسول نے کہا یصیر الی ما قد علم، آپ کو پتہ ہے کھائی ہوئی پی ہوئی چیز کیا ہو جاتی ہے؟ مطلب کیا ہے، ہم جو کچھ کھاتے پیتے ہیں وہ فضلہ بن جاتا ہے، پاخانہ بن جاتا ہے نا، نجاست بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فإن اللہ ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلا للدنیا،
اس صحابی رسول کو کیا سمجھایا؟ اے زحاق سن لے، تو نے کہا نا یہ ہمارا کھایا ہوا پیا ہوا فضلہ بنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دی ہے جو ابن آدم کے پیٹ سے نکلتا ہے یا ابن آدم کے پاس سے جو باہر نکلتا ہے، مثلاً للدنیا، اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے لیے دی ہے۔ یعنی اس دنیا کی مثال کیا ہے؟ بالکل فضلے کی جیسی ہے، لیکن پھر بھی دنیا حاصل کرنے سے منع نہیں ہے۔ دنیا حاصل کریں، دنیا کا استعمال کریں، جیسے اللہ کے رسول اور صحابہ کرام نے۔ کیا عثمان بن عفان نہیں تھے؟ عبد الرحمن بن عوف نہیں تھے؟ زبیر بن عوام نہیں تھے؟ کیا ان کے پاس دنیا نہیں تھی؟ لیکن دنیا کو حاصل کر کے اسی دنیا کے ذریعے سے آخرت کو حاصل کیا، جمع نہیں کیا، جمع کر کے رکھا نہیں، ایک طرف سے آتا دوسری طرف سے اللہ کے بندوں پر کیا کرتے تھے؟ وہ لٹاتے تھے۔ کیوں؟ ان کے سامنے کیا تھا؟ آخرت تھی۔ آخرت کو سامنے رکھ کر ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ زندگی گزارا ہے۔ اور آخری مقولہ ہے کس کا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ آپ لوگوں نے اس سے پہلے بھی سنا ہوگا، کونے میں بیٹھ کر ہمیشہ کہتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ دنیا کو، کیا کہتے تھے؟ یا دنیا غری غیری، میرے علاوہ کسی اور کو دھوکے میں رکھنا، میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دینا، فقط طلقت کی البتہ، میں نے تجھے 3 طلاق دیا ہے، اور 3 طلاق دینے کے بعد کوئی پھر عورت اپنے شوہر کے پاس واپس جا سکتی ہے کیا؟ نہیں نا۔ تو میں نے تجھے طلاق بائنہ دیا ہے دنیا، جا اب میرے علاوہ کسی اور کے چکر میں پڑنا، میرے پاس پھر گھوم پھر کر مت آنا۔ یہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام اللہ میں سمجھایا دنیا کو، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باتوں کے ذریعے سے، احادیث کے ذریعے سے سمجھایا، اسی کو سامنے رکھ کر دنیا کو برتا، دنیا کا استعمال کیا۔ اور یہی لوگ میرے لیے، آپ کے لیے کیا ہیں؟ نمونہ ہیں، آئیڈیل ہیں۔ اگر ان کے علاوہ اوروں کو نمونہ اور آئیڈیل بنائیں گے تو دنیا بھی ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی، اور پھر آخرت کے اندر کچھ ملنے والا نہیں ہے، سوائے ملال کے، سوائے افسوس کے، سوائے تکلیف اور درد کے۔ اگر ان لوگوں کو، کون؟ اللہ کے رسول کو، آپ کے صحابہ کو، تابعین، تبع تابعین کو نمونہ بنا کر، جیسے انہوں نے دنیا کو برتا، دنیا کا استعمال کیا، ایسے کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا بھی سرخرو کریں گے اور آخرت کے اندر بھی ہم کو کامیابی ملے گی۔ بس آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا، جتنی باتیں ہم کہتے سنتے سناتے ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کا دھیان مجھ کو اور آپ کو نصیب کرے، دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، دنیا کی نفرت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر بٹھا دے۔ دنیا جیسے استعمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام اللہ کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث کے اندر کہا ہے، اسی کے مطابق اس کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کی فکر دنیا کے اندر رہتے ہوئے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے عذاب سے، آخرت کے جو مراحل آنے والے ہیں قیامت کے، وہاں کی ہولناکیوں سے، وہاں کی پریشانیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائیں۔ جنت الفردوس اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا ٹھکانہ مقدر کرے، جب تک زندہ رکھے ایمان پر رکھے، جب میرے اور آپ کی موت آئے تو ایمان پر آئے، ایمان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تقویت عطا کرے، شرک سے، بدعات سے، ہر طرح کی برائیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اپنا اور اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع فرما بردار بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غیروں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔